میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ یاد رہے، بعض اسباب کی بنا پر گناہ صغیرہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور ایسے اسباب 6 ہیں۔ اول یہ کہ گناہ صغیرہ پر اصرار کرے، یعنی مسلسل کرتا رہے۔ بس جو کوئی گناہ صغیرہ میں مبتلا ہو تو اسے لازم ہے کہ توبہ و استغفار کرے اور نادم ہو کر یہ ارادہ کرے کہ آئندہ اسے نہیں کرے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ استغفار سے معاف اور صغیرہ اصرار سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ گناہ چھوٹا اور معمولی سمجھے اور حقارت کی نظر سے اسے دیکھے تو گناہ صغیرہ اس طرح بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ گناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیاں کی علامت ہے، اور اس بات پر دلالت ہے کہ دل گناہوں سے مانوس ہو گیا ہے، اور یہ منافقت کی علامت ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مومن اپنے گناہوں کو ایسے کئی پہاڑوں کی طرح سمجھتا ہے جو اس پر چھائے ہوئے ہیں، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ گر جائیں، اور منافق اپنے گناہ کو ایک مکھی کی مانند سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھ کر اڑ جاتی ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا ارشاد ہے کہ وہ گناہ جو بخشا نہیں جاتا یہ ہے کہ انسان اسے چھوٹا سمجھے، آسان اور سہل جانے، اور کہے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمولی ہوتے۔ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت دیکھو، بلکہ خداوند تعالی کی عظمت و بزرگی پر نظر کرو کہ جس قدر بندے کے دل میں رب عز و جل کی ہیبت زیادہ ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس کو بڑا معلوم ہوگا۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں، تم بڑے گناہوں کو بال کی طرح سبک اور ہلکا سمجھتے ہو، اور ہم اپنی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم و گرا بار سمجھتے ہیں۔ صغیرہ کا کبیرہ ہونے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ گناہ پر خوش ہو، اسے غنیمت اور اپنی کامیابی سمجھے، اور بڑے فخر سے کہے فلاں شخص کا مال میں نے چھین لیا، فلاں شخص کو گالیاں دے کر میں نے بڑا شرمندہ کیا، میں نے فلاں شخص کو ایسا تنگ کیا کہ اس کو کچھ بن نہ پڑی۔ بس جو کوئی اپنی برائیوں پر خوش ہو اور ان پر فخر کرے، اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، اور یہی اس کی بربادی کا سبب تھا۔ چوتھا سبب یہ کہ اگر حق تبارک و تعالی اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرمائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے، اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تبارک و تعالی دیر سے گرفت فرمانے والا ہے۔ پانچواں یہ کہ کھلم کھلا گناہ کرے اور حق تعالی نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے۔ اس طرح اکثر دوسرے لوگ بھی اس کے سبب سے معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان سب کی معصیت کا بوجھ اسی کی گردن پر ہوتا ہے۔ اگر صراحتاً اور جان بوجھ کر کسی کو گناہ کے لیے ورغلائے اور گناہ کے اسباب مہیا کرے تو یہ بوجھ دگنا ہو جائے گا۔ بزرگان دین رحمہم اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسرے کی نگاہ میں آسان اور سہل بتلائے تو ایسا شخص بڑا خائن اور دغا باز ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ بلا اجازت شرعی دوسروں پر اپنے گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اور صغیرہ گناہ کا کبیرہ ہونے کا چھٹا سبب یہ ہے کہ عالم اور دینی ذمہ دار ہونے کے باوجود گناہ کرے، اور اس کی یہ روش دیکھ کر دوسرے لوگ خاص طور پر اس کے اس گناہ پر دلیر ہوں۔ دوسرے لوگوں سے اس کام کے کرنے پر جب ان کی سرزنش کی جائے تو وہ یوں کہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم اور دینی شخص یا مبلغ ایسا نہ کرتا۔ چنانچہ اس دینی تشخص کے باوجود اس نے گناہ کیا تو اس کی دیکھا دیکھی وہی عمل کرنے والوں کا گناہ اس دینی ذمہ دار کے سر بھی ہوگا۔ اسی بنا پر بزرگان دین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص نیک بخت ہے جس کے مرنے کے بعد اس کا گناہ بھی ختم ہو جائے، یعنی اس کے لیے گناہ جاریہ کا کوئی سبب نہ ہو۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔